تقیّر من سب نبیّر فیضان امیر المجاہدین تشریف لاتے نائب امیر پیر طریقت رابر شریعت سلطان سلاطین اقالین خطابت حضرت پیر سید ظہیر الحسن چاچا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں قادیانیت ملک پاکستان میں دین اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے عیسائی اقلیت ہے ہندو اقلیت ہے سکھ اقلیت ہے ان کا اپنا اپنا مذہب ہے لیکن قادیانی کائنات کا وہ بدترین کافر ہے جس کا کوئی مذہب نہیں عیسائیوں کے ملک پاکستان میں حقوق ہیں سکھوں کے حقوق ہیں ہندوؤں کے حقوق ہیں اور ملک پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ملک پاکستان میں حقوق ہیں لیکن قادیانیہ دا کائنات کوئی حق نہیں وہ صرف اور صرف منکرین ختم نبوت ہے اور اب اس وقت ملک پاکستان میں ربوے کے اندر وہ صرف اپنی مرضی سے تحریف شدہ قرآن ہی چھاپ نہیں رہے قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں چھاپ رہے اسے صرف تقسیم نہیں کر رہے بلکہ اپنے عقائد اپنے غلیظ عقائد کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے باقاعدہ طور پر ربوے میں درسگاہیں موجود ہیں جہاں پر بیرونی ممالک سے لوگ آ کے باقاعدہ طور پر ان کے عقائد کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر کئی سال تک وہاں رہ رہے ہیں اور انہیں اپنے عقائد پڑھانے کے بعد سکھانے کے بعد اپنے عقائد پر بڑے بڑے سکالت تیار کرنے کے بعد پوری دنیا میں ان کو پھیلایا جا رہا ہے قادیانیت کے لیے ملک پاکستان میں جو قانون سازی ہوئی وہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ قانون بنوایا ہے اس میں بھٹو کا کوئی کارنامہ نہیں اسمبلی میں موجود ہر ایم این اے کے دروازے پر مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد تحریک ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ایم این اے کے گھر تک پہنچے انہیں قائل کر کے اپنی قرارداد پہ دستخط کروانے کے لیے انہیں ذہنی طور پر تیار کیا پورا ہوش قادیانیت کو سرکاری طور پر کافر قرار دینے کے لیے پورا ہوش تیار تھا بھٹو کے علاوہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا یہ درست ہے میں بھی سائن کرتا ہوں طرح کی گل تحریک لبیک پاکستان جماعت حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے والی جماعت ہے اگر جماعت پر کسی کو اعتراض ہو تو ہم اکیلے بات کر لیتے ہیں بھائی فائد ایسا وہ قانون جڑا ساڑھے بزرگوں نے بنوایا کہ قادیانی کافر نے اور یہ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے اپنے گھرانے دروازے تے قبراں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ شریف ماشاءاللہ سبحان اللہ
ਇਹ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ نہیں کہہ سکتے. یہ باقاعدہ ملک پاکستان کا قانون ہے. اور ہر چیف جسٹس ملک پاکستان کا، ہر جسٹس اور ہر چیف جسٹس ملک پاکستان کے قانون کا پابند ہے. کلہ فائز عیسیٰ نہیں، ہر جج پابند ہے. اگر فائز عیسیٰ اپنے فیصلے تے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قادیانی جنہوں نے تبلیغ دی اجازت نہیں دیتی گئی، باقاعدہ قانون بن چکے ہیں. ملک پاکستان کا قانون ہے، یہ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے کفر خانے نے مسجد نہیں کہہ سکتے. اگر انہوں نے فائز عیسیٰ کورٹ بیٹھ کے تحصیل کے چیف جسٹس تبلیغ دی اجازت دے سکتا ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان ایک طرف اور بحثیت مومن، بحثیت مسلمان حضور علیہ السلام دا غلام ہونے ناتے پیر ذہن حسن شاہ بخاری پھر یہ اعلان کر دیا کہ جیڑا بندہ فائز عیسیٰ جنہیں ملک پاکستان دا قانونی پامال کیتا ہے، 10,000 شہیدانوں دے خون دے لت ماری ہے، جنہیں مرزیاں نو تبلیغ دی اجازت دیتی ہے اور فیصلہ کر کے، فیصلہ اروز کر کے کروڑا مسلمانوں دل دکھایا ہے. جیڑا بندہ دا سر لا کے لے آوے میں ذاتی طور سے 1 کروڑ روپیہ پیش کرا. Ya Rasulallah labbaik 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 Ya Rasulallah. فائز عیسیٰ چیف جسٹس تو درکنار رہا، چیف جسٹس کے ہونے کے اس کرسی پر بیٹھنا تو درکنار رہا. وہ جسٹس، چیف جسٹس جو قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے رہا ہے، وہ نہ زمین پر رہنے کے قابل ہے نہ آسمان کے قابل ہے، بلکہ گستاخ رسول کی ایک ہی صدا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. اور فائز عیسیٰ، جسٹس فائز عیسیٰ ملک پاکستان کے تمام جسٹس، ملک پاکستان کا ہر شہری، ملک پاکستان کا ہر فرد، ملک پاکستان کا ہر سیکولر، ہر لبرل یہ بات سن لے کہ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے اپنی گردنیں رکھی نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے. ہمارا جینا اور مرنا قرآن کے تحفظ کے لیے، حضور کے دین کی سربلندی کے لیے، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے. اس لیے ہم نے سپریم کورٹ کے باہر بھی یہی کہا تھا کہ ہم فیصلے کا انتظار کرتے ہیں اور آپ حضرات ہماری کال کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں بسنے والے غیور مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ. آج تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج کا یہ پہلا مرحلہ ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.